کون ہوتے ہیں ہماری جینڈر کا تعین کرنے والے؟ تو یہ ہے LGBTQ کمیونٹی. اور جبکہ اسلام کے اندر اسلام کی بنیادی قدر جو اللہ کی بندگی ہے، غلامی ہے، محمد رسول اللہ نے قرآن و سنت میں احکامات دیے ہیں، وہ تقاضا کرتے ہیں کہ مرد اور عورت کا صرف ایک تعلق ہوگا، وہ شادی کی صورت میں ہوگا، اور وہ نکاح کی صورت میں ہوگا، وہ خاندان کے ادارے کی صورت میں ہوگا. انسان کی حفاظت مطلوب ہے، حفاظت نسل ہے، وہ صرف خاندان کے ادارے کے ذریعے سے ہو سکتی ہے. اور اس وقت مغربی تہذیب بڑی پریشان ہے، ان کے پریشان ہیں کہ خاندان کا تباہ ہو رہا ہے. یہاں جملہ بہت اچھا بتا دوں، بات وہ یہ ہے کہ مغربی تہذیب تو بڑی اچھی تہذیب ہے، وہاں پہ لوگ سچ ہوتے ہیں، ایمان خیانت نہیں کرتے، وعدہ نہیں کرتے، چہرے پہ طاقت ہوتی ہے، چہرے پہ ملاوٹ نہیں. ارے ہاں، اگر آپ نے عقل کو خدا بنا لیا ہے تو یہ اس کے عقلی مسلمات ہیں کہ آپ سچ بھی بولیں گے، ایمانت میں خیانت بھی نہیں کریں گے، وعدہ خلافی بھی نہیں کریں گے، ملاوٹ بھی نہیں کریں گے. لیکن جب آپ وحی کی ہدایت سے محروم ہو جائیں گے تو عقل آپ کو ٹھوکر دے دے گی. اور دیکھا اس وقت مغرب جو ہے جب محالی کا شکار ہے، تہذیبی بحران میں وہ بھی آ رہا ہے. وہاں کے انٹلیکچوئلز کہہ رہے ہیں کہ خاندان کا ادارہ تباہ ہو رہا ہے، فواہش میں اضافہ ہو رہا ہے، کہ سارے مفاسد یہ مغربی تہذیب کے اندر موجود ہیں. لیکن اگر آپ اسلامی تہذیب اختیار کریں گے تو آپ کو صداقت بھی ملے گی، شرافت بھی ملے گی، ایمانت بھی ملے گی، دیانت بھی ملے گی، اللہ اور اس کے رسول سے تعلق بھی ملے گا، اور دنیا میں بھی کامیابی ہوگی، آخرت میں بھی کامیابی ہوگی. مغربی تہذیب کی بنیادی قدر آزادی کے نتیجے کے اندر معیشت کے باب کے اندر دو نے جنم لیا. ایک کیپٹلزم ہے اور دوسرا سوشلزم ہے. یہ کیپٹلزم کیا ہے؟ اس کو سرمایہ داری نظام کہتے ہیں. اس کو اگر ایک لفظ کے اندر بیان کیا جائے تو یہ اپنی تمام صلاحیتیں بروئے کار دے کر اپنی ذاتی منافع کے لیے جدوجہد کرنا، وہ قرض زائد کے ذریعے سے ہو، سود پر قرضے دے کر ہو، وہ مصنوعی قلت پیدا کر کر ہو، بنا ہو، اسمگلنگ کے ذریعے ہو، یا پھر پرائیویٹ کے ذریعے سے ہو. مختصراً ارتکاز دولت کیپٹلزم کا بنیادی جوہر ہے. اور اس کے تین بنیادی ارکان ہیں جو صدیوں سے، ہزاروں سالوں سے چلے آ رہے ہیں. نمبر ایک فری مارکیٹ، نمبر دو پروفٹ، نمبر تین پرائیویٹ پراپرٹی. لوگ کہتے ہیں کہ بھئی تم کیپٹلزم پر کیوں اعتراض کرتے ہو؟ یہ تینوں بنیادی عناصر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی فری مارکیٹ تھی، اب بھی آزاد منڈیاں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ پروفٹ لیتے تھے، اب بھی ہم پروفٹ لیتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر بھی پرائیویٹ پراپرٹی تھی، اب بھی آزاد ملکیتیں ہیں، اب بھی ذاتی ملکیتیں ہیں. تو تم کیوں اس پر اعتراض کرتے ہو؟ تو لوگوں یہ بنیادی فرق سمجھ لو کہ اس وقت جدید قومی ریاستوں نے ان تینوں چیزوں کو، جو نیشن اسٹیٹس کا تصور ہے، اس نے ان تینوں چیزوں کو جو غلبہ، تسلط، استعلاء اور تسلط فراہم کر دیا ہے، وہ تاریخ عالم میں اس سے پہلے کبھی بھی نہیں کیا گیا تھا. جس کے نتیجے کے اندر منوپولیز پیدا ہو گئی ہیں، بڑے بڑے مافیات پیدا ہو گئے ہیں، بڑے بڑے کارٹلز پیدا ہو گئے ہیں. دنیا کی آبادی کے 1% سے بھی کم افراد کے پاس وہ سرمایہ اور دولت ہے جو 99% آبادی کے پاس نہیں ہے. یعنی اس وقت دنیا کی آبادی 2024 ہے، 8 ارب 12 کروڑ افراد ہیں اس وقت دنیا میں. سرمایہ ہے جو دنیا کی 8 ارب اور 12 کروڑ آبادی کے پاس نہیں ہے، اور اسے ہی ارتکاز دولت کہتے ہیں. اور اسے قرآن انس سے تعبیر کرتا ہے، اور اس کی سزا سورہ توبہ کے اندر قرآن نے والذین یکذبون سے بیان کی ہے. بندہ راشد پر اندام ہو جاتا ہے. وہ سزا قرآن کی سب سے بڑی سزاؤں میں سے ایک سزا ہے، میں بیان نہیں کر سکتا یہاں. اور احادیث میں الگ وعیدات موجود ہیں. اور دوسرا بنیادی فرق یہ ہے کہ ان چیزوں نے، ان تینوں چیزوں نے ہماری زندگیوں کے اندر اس درجے میں، زندگی کے ہر شعبے میں اس درجے میں داخل ہو گئی ہے کہ ہم مجبور ہو گئے ہیں، ہم سب مجبور ہو گئے ہیں کہ اپنی بڑھتی ہوئی ضروریات کے لیے وہ تنظیم کریں. مجھے اچھا لاؤڈ اسپیکر چاہیے، بیس کوڈ چاہیے، اچھے چاہیے، اچھی چاہیے، مجھے اچھے اسٹیل چاہیے، مجھے کنکریٹ کے لیے اچھا سیمنٹ چاہیے، مجھے اچھے روڈ چاہیے، اچھے بریجز چاہیے، اچھے جہاز چاہیے، اچھی موٹر سائیکل چاہیے، اچھی کار چاہیے، اچھا گھر چاہیے، مجھے بہترین انٹرنیشنل فارماسیوٹیکل ایجنسیز کی میڈیسن چاہیے، مجھے اپنے بچوں کو ویکسین دلانی ہے،
ان کو حفاظتی ٹیکے لگانے ہیں، مجھے بل گیٹس کے پولیو کے ٹیکے لانے ہیں اپنے بچوں کو. گویا کہ چیز ماڈرن یوز کرتے ہیں، ہر چیز کو اس وقت ہم استعمال کرتے ہیں جو ہمارے گرد و پیش میں موجود ہے. یہ در حقیقت انڈسٹریل کیپٹلزم اور انڈسٹریلائزیشن کا نتیجہ ہے، مغربی تہذیب کا شاخسانہ ہے، اور ہم اس کے ساتھ کے طریقے پر اس کو استعمال کر رہے ہیں. الغرض لالچ اور اس کلچر کے دور میں، لالچ اور خود غرضی کے اس دور میں، یہ ساری چیزیں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ امیر امیر تر اور غریب غریب تر ہو رہا ہے، غربت اور افلاس میں اضافہ ہو رہا ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، بھائی بھائی کا دشمن ہو رہا ہے، رشتے پامال ہو رہے ہیں، اور نفسا نفسی کا دور پڑ رہا ہے. انسان سٹریس میں ہے، ذہنی خلفشار ہے، انزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی خوبصورت زمین پانیوں کی گہرائیوں سے آسمانوں کی بلندیوں تک آلودہ ہو گئی ہے. کوئی بھی چیز خالص نہیں رہی، ہر چیز میں کیمیکل ہیں، فرٹیلائزر ہیں، کھادیں ہیں، پلاسٹک ہے، ہر چیز آلودہ ہو گئی ہے. اور کلائمیٹ چینج کی صورت کے اندر یہ تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں. میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ چیزیں ہم نے استثمار کے طریقے پر اختیار کرنی ہیں، لیکن دل اور ذوق یہی کہتا ہے کہ ہم وہی چیز اختیار کریں جو محمد رسول اللہ کی تہذیب کے بدن سے ٹوٹی ہے. لیکن یہ ساری چیزیں انڈسٹریل کیپٹلزم کے طور پر سامنے آتی ہیں. اور نیو لبرلزم، بس آخری بات، نیو لبرلزم جو 1980 سے شروع ہوا اور پوری دنیا پر سب پنجے گاڑے ہوئے ہے، اس نے ہماری تہذیبی روایت کے اندر حکمت عملیہ کو بدل دیا. ہماری 3 حکمت عملیہ: تہذیب الاخلاق، تدبیر منزل، سیاست مدنیہ. ہماری تہذیب الاخلاق کیا تھی کہ انسان اخلاق کا بہترین نمونہ بنے. باخلاق ہو، معیار کیا تھا؟ تقویٰ تھا، نیکی تھی. تو جتنا بڑا متقی تھا، جتنا بڑا عالم تھا، جتنا بڑا مفتی تھا، اس کی عزت اتنی زیادہ تھی. اب ہمارا تہذیب اخلاق کیا ہو گیا ہے کہ جس کی جیب میں زیادہ پیسے ہیں وہ زیادہ باخلاق ہے، جو پنڈ کا بڑا چودھری ہے، جس کے نیچے بڑے مربع زمین ہے، وہ زیادہ تہذیب الاخلاق کا نمبردار ہے. جو بڑا جگیردار ہے، جو بڑا سرمایہ دار ہے، وہ تہذیب الاخلاق کا نمبردار ہے. یہ ہماری اب تہذیب ہو گئی ہے. ہماری تصویر منزل کیا تھی کہ ایک خاندان کا ادارہ ہوگا، مرد اس کا سربراہ ہوگا، وہ وفارت کرے گا، سربراہی کرے گا، آخری فیصلے کرے گا. لیکن اب تہذیب تصویر منزل یہ ہو گئی ہے کہ نہیں بھی عالمی معیشت کے تقاضے ہیں، ملکی معیشت کے تقاضے ہیں. اب عورت کو بھی باہر نکلنا پڑے گا، 4 دیواری کے اندر سے ملازمت کرنی پڑے گی، اور اس کو بھی مارکیٹ کی زینت بننا پڑے گا. اس طرح گھر کا نظر نہیں نہ چل سکتا. یہ اسلامی تہذیب سے یہاں سے بھی ہٹ گیا. پھر کیا تھا؟ ہماری سیاست مدنیہ کیا تھی کہ نیچے سے اتفاقات کرتے کرتے اوپر جا کے حکومت الہیہ قائم کریں گے. لیکن اب ہماری کون حکومت کر رہا ہے؟ وہی جو دوسرے جنگ عظیم کے فاتح ہیں، جو دنیا کا نظم چلا رہے ہیں، جو جن کے پاس ویٹو کی پاور ہے، جو عالمی مالیاتی ادارے ان کے کنٹرول میں ہیں. یہ IMF ورلڈ بینک کے ہم مقروض ہیں. ہم میں سب شخص یہاں بیٹھا ہوا ہے، 20-20 لاکھ روپے کا مقروض ہے ان کا. اور وہ بچے جو ہمارے صبح اور قرائد کے اندر بھی پیدا ہوئے وہ بھی ان کے مقروض ہیں. تو یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ کے طریقے پر چل رہی ہیں. اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل استصلاح ہے. اس کا حل کیا ہے؟ استصلاح. اور سازی و سندی قبلہ ڈاکٹر صاحب کا PhD کا تھیسس پورا اس پر استصلاح پر موجود ہے. اور علامہ اقبال کی زبان میں استصلاح کیا ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست زندگی اور بھی تیرے لیے دشوار کرے. اور ہمارے لیے جو علماء کا کام یہ ہے، فضلاء کا، اور جو بڑے بڑے خطیب لوگ ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے قوم کی اصلاح کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تہذیب جو ہے اس کو نوجوانوں کے اندر منتقل کریں. وہ اس وقت عصر حاضر کے فرزند بنے ہوئے ہیں، مغربی تہذیب کے فرزند بنے ہوئے ہیں. ان کو محمد رسول اللہ کی تہذیب کا فرزند بنائیں. اس کے ساتھ میں ختم کرتا ہوں. سوشلزم پر وقت ختم ہو گیا ہے. سوشلزم جو ہے اگر آپ مطالعہ کرنا چاہیں، کیا کیٹاگری وائے میں آرٹیکل چھپ چکا ہے، وہاں سے بھی جامعہ فیضیہ کے پلیٹ فارم کے اندر وہاں بھی سوشل جو اسٹڈی کرنا چاہے. اسی طریقے سے مغربی تہذیب کی بنیادی قدر سیاست